بجٹ ایک ایسے حالات میں پیش کیا گیا کہ جس میں بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ اس بجٹ کا سب سے بڑا جو اہم ایشو ہے وہ تو ہے کہ اس کی اونرشپ الٹیمیٹلی لینی کس نے ہے کہ یہ خود حکومت جو ہے یہ 3 مہینے کی مہمان ہے۔ یہ کلیئرٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی 3 مہینے بعد الیکشن اس ملک میں ہیں یا نہیں۔ کل ایک سیمینار میں وزیر قانون جو ہے انہوں نے کہا جی دعا کریں، امید تو ہے، آپ امید کا بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام خالد محمود رسول ہے۔ میں بنیادی طور پہ کالمسٹ ہوں، پولیٹیکل اکانومسٹ ہوں، اور ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے بڑا طویل، 40 سال سے زیادہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں، مینوفیکچرنگ میں اور بزنس میں مجھے ہو گئے۔ پاکستان کے ایک معروف نیوز پیپر ہے ڈیلی ایکسپریس، اس میں ونس ان اے ویک میں گوشوارہ کے عنوان سے ایک کالم لکھتا ہوں جس میں پولیٹیکل اکانومی، انٹرنیشنل ریلیشنز اور سوشل ایشوز ہمارا خاص فوکس جو ہے نا وہ میرا رہتا ہے۔ پاکستان خبر ڈیجیٹل نیٹ ورک یہ ایک نیا نیٹ ورک پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کے ساتھ یہ پہلا وی لاگ ہے جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ پہلا وی لاگ ہے اس میں 2 موضوعات ہم بنیادی طور پہ کور کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں، اور اس بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بحث بھی پارلیمنٹ میں آغاز ہو چکی ہے۔ اب اس بجٹ کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اس کے حق میں، مخالفت میں، اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر کافی گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو ہماری آج کا جو وی لاگ ہے اس میں پہلا حصہ بنیادی طور پہ اس بجٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرنا چاہیں گے، اور میں اپنی رائے اور تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی، خاص طور پہ جو پچھلے سال کے شروع میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور نئی گورنمنٹ آنے کے بعد، اور اب جو حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں جو ہے وہ اپنی مدت پر نہیں پوری کر لیں گی 11 جو ہے اگست میں، اور اس کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ بدستور اسی طرح ایک ہیزی نظر آ رہا ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں ایک غیر یقینی کی صورتحال جو ہے۔ تو دوسرا ہمارا جو ہوگا وی لاگ کا حصہ، اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو ہم پہلے حصے پہ آ جاتے ہیں بجٹ کے اوپر۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ایکسٹرنل ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ ود دی پیسج آف ٹائم ورس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 1.5 سال سے یہ آوازیں بار بار بلند ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو ہے، ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کیونکہ شری لنکا میں ایک سوشل اپرائزنگ جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ہوئی، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ملک سے فرار ہونا پڑا، سری لنکا نے آفیشیلی جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کیا، اور وہ ساری صورتحال بھی ہمارے سامنے تھی کہ کس طرح ایک مشکل پیش آتی ہے جب ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے۔ تو ایلیٹ کے تو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ لبنان پچھلے 2 سالوں سے ایک سیاسی عدم استحکام اور ایک اکنامک انسٹیبلٹی کا شکار ہے۔ تو وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے انہیں اپنی بیسک نیسیسٹیز تک کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں، اور ملک سے لوگ بھاگنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ وہاں ہیں وہ اپنی ڈیلی ضروریات کے لیے کس طرح مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یہ وہ دونوں کیسز بھی ہمارے سامنے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو ایک سیاسی اور معاشی ہمارے ہاں ایک ماحول چلا ہے، اس میں ڈیفالٹ کا لفظ جو ہے وہ پہلے اپوزیشن جو ہے وہ بار بار استعمال کرتی تھی، اور اس کے بعد جو حکومت پی ڈی ایم کی آئی تو ان کا بھی زور یہی ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ اور یہ بجٹ پیش کرتے ہوئے بھی جو اسحاق ڈار صاحب کا سب سے بڑا کریڈٹ تھا اپنے لیے کہ جی ان تمام تر حالات کے باوجود کہ آئی ایم ایف نے جو 9th ریویو ہے وہ نہیں ہوا، اور پروگرام جو ہے وہ آفیشیلی ریوائیو نہیں ہوا، اس کے باوجود ہم ڈیفالٹ نہیں کیا، ہم نے کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیا۔ اب یہ لفظ مینیج بڑا ضروری ہے، بڑا ایک امپورٹنٹ لفظ ہے، اس کو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ یہ بجٹ ایک ایسے حالات میں پیش کیا گیا کہ جس میں بنیادی طور پہ ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ ایک ایسے حالات میں پیش کیا گیا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف 3 مہینے کی مہمان ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق اس کے بعد نئے الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ نگران حکومتیں آئیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت آتی ہے، جس طرح کی بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ ریسٹ آف دی ایئر جو اس کے پاس تقریباً کو 8 مہینے کا وقت بچے گا کہ وہ جو ہے وہ لے کے چلے گی۔ تو بنیادی طور پہ جو حکومت 1 سال کے لیے موجود ہی نہیں ہے تو وہ اس کی اونرشپ بھی نہیں لے رہی۔ تو اس بجٹ کا سب سے بڑا جو اہم ایشو ہے وہ تو ہے کہ اس کی اونرشپ الٹیمیٹلی لینی کس نے ہے۔ تو جس کی اپنی مدت 3 سال 3 مہینے کی ہے اس کی کیا اونرشپ؟ اور اس وقت جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 چیزوں پہ ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ہے لشٹم پشٹم یہ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے تمام اتحادی جو ہے وہ ان کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ ایک ایسا بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی میں لوگ ان سے ناراض ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 180 سے تقریباً 287 پہ جو ہے نا وہ چلا گیا ہے۔ مہنگائی جو ہے انفلیشن کے فگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایوریج تقریباً 37% جو ہے وہ مہنگائی کے فگر ہیں۔ اس کو اگر تھوڑا سا فردر آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز میں، رورل اور اربن ایریاز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو اس میں مزید صورتحال خوفناک ہمارے سامنے آتی ہے کہ رورل ایریاز میں جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑھی ہے، اور فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ خاص طور پہ ان میں مہنگائی بہت بڑی ہے۔ انرجی کی پرائسز آپ دیکھ لیجیے کہ بہت تیزی سے جو بڑھی ہیں۔ تو کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ 37% جو ہے وہ یہ جو مہنگائی ہوئی اس میں پی ڈی ایم اور خاص طور پہ جو پی ایم ایل این جو حکومت کا اس وقت چہرہ مہرا ہے، اس کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بہت ایک زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ تو اس بجٹ میں انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ وہ جتنا میکسیمم اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ریلیف دے سکتے ہیں، انہیں فیل گڈ کا ایک فیکٹر جو ہے نا اس کا احساس دلا سکتے ہیں، تو وہ کریں۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جو ای سی سی ہے انہوں نے پہلے یہ کیا کہ حالانکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، ملک کے اپنے وسائل جو ہیں وہ سب کے سامنے ہے کہ اب ہمارا جو بجٹ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ سود کے اخراجات سارے پورے کرنے کے بعد حکومت کے اپنے جاری اخراجات وہ پورے نہیں کر پائے گی، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے اخراجات بھی اس نے سارے ادھار سے پورے کرنے ہیں، ایون ہمارے ڈیفنس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پارٹلی ہم نے ادھار سے پورے کرنے ہیں۔ تو ایک ایسی حکومت جو کہ خود ان حالات کا شکار ہے، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے مرکز میں، اس میں دے ہیو میڈ شور کہ ان کے جو تمام اتحادی ہیں ہر اتحادی ممبر کے لیے کم از کم 50 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہے نا وہ آئیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے سیلری انکریز کا کیا، پینشنرز کے لیے بھی انہوں نے سیلری انکریز کا کیا، اس کے علاوہ جو کوئی الاؤنسز ہیں اس میں بھی انکریز انہوں نے جو ہے وہ آفر کیا۔ تو لے دے کے انہوں نے کوشش کی کہ اس کانسٹیٹوئنسی کو کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک ریلیف کا فیکٹر دے سکیں۔ پھر یہ ہے کہ کچھ نان پولیٹیکل فیکٹرز کو بھی بڑا بڑھا چڑھا کے یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس حکومت نے کارنامہ کر دیا۔ فار ایگزامپل وہ رشیا سے جو تیل آ رہا ہے، اب اس پہ یہ ہے کہ وہ بار بار یہ ڈنڈورا پہلے پی ٹی آئی نے پیٹا کہ جناب ہم نے تو ایک بہت زیادہ ایک 30% ہم نے آئل سستا لے کے پاکستان کی اکانومی بدل دینی تھی، اچھا اور وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم لا کے دکھائیں گے، یہ لے بھی آئے، وہ پہلا جہاز جو ہے وہ آ بھی گیا، اس کی جو ہے وہ ڈی پمپنگ ہو گئی ہے، دوسرا جو ہے وہ کارگو وہ بھی آنے والا ہے۔ اچھا اب اس کو یوں اس طرح مطلب بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ ہماری آئل کی قیمتیں ساری 30% چلے جائیں گے، تو پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر زور ہے اپوزیشن کا۔ کل کو پی ٹی آئی کا بھی پولیٹیکل نیریٹو پہ زور تھا، آج ان کا بھی پولیٹیکل نیریٹو پہ زور ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو رشیا سے تیل آیا اس میں جب ریفائننگ میں آپ جائیں گے تو اس میں ٹیکنیکل کافی ایشوز ہیں، وہ شاید اتنا وائبل نہیں بیٹھے گا۔ ہمارا جو پاکستان میں ریفائننگ کا سٹرکچر ہے اور جس آئل کے اوپر بیس کرتے ہوئے کروڈ آئل کے اوپر بیس کرتے ہمارے ہاں ریفائنریز ہے وہ نہیں، لیکن کیا ہے کہ اس وقت ہر چیز جو ہے نا وہ ایک سیاسی رنگ میں پیش کی جا رہی ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا بجٹ، تو یہ بجٹ جو ہے اس میں بھی بنیادی طور پہ وہی جو اینگل ہے وہ سارے کا سارا وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹوئنسی پچھلے ڈیڑھ سال میں پونے 2 سال خاص طور پہ 1.5 سال میں جس نے سفر کیا ہے بہت برے طریقے سے، اس کو تھوڑا سا ایک ریلیف کا احساس دیا جائے۔ انفارچونیٹلی اس بجٹ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کی اونرشپ کس کے پاس ہے۔ تو جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ خود حکومت جو ہے یہ 3 مہینے کی مہمان ہے، اس کے بعد آنی چاہیے نگران حکومت، اور پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسری انسرٹنٹی ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ اس ملک کا عالم یہ دیکھیے کہ جہاں حکومت یہ کلیئرٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی 3 مہینے بعد الیکشن اس ملک میں ہیں یا نہیں۔ ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ایک میجر ایشو ہے، آئی ایم ایف جتنی بھی پاکستان نے ورکنگ کر کے دی ہے، آئی ایم ایف کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ تقریباً کچھ 6 سے 7 بلین ڈالر کا ہے۔ تو کمنگ بیک جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی، ہم نے مینوفیکچرنگ کے اوپر توجہ نہیں دی، ہم نے ایگریکلچر کے اوپر توجہ نہیں دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں ہماری جتنی بھی اکنامک گروتھ ہے وہ ساری کی ساری آ رہی ہے ادھار سے آ رہی ہے۔ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو امپورٹ کر رہے ہیں، اپنی انڈسٹری کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور اتنی کمائی ہماری ہے نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنا ڈیٹ لیتے چلے جا رہے ہیں۔ جو سپورٹ مل جایا کرتی تھی آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے باقی سے، وہ بھی اب نہیں ملے گی۔ اچھا چائنا اور جو 2 ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے بھی آپ ایک حد تک ان پہ اوپر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ لہذا پاکستان اب آہستہ آہستہ اکنامکلی ایک ایسی بند گلی میں آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے،
ہمیں اپنی جو بےتدالیاں ہیں، جس انداز میں اپنے اکنامک سٹرکچر کو سیاسی مفادات کے گرد ایوالو کیا ہوا ہے، جس طرح ہم نے بہت بڑے بڑے اس میں جو ہولز ہیں پیدا کیے ہوئے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے، سرکولر ڈیٹس کے اور اس طرح کے جو کیے ہوئے ہیں، اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی صرف ڈنگ ٹپاؤ کام سے کام نہیں چلے گا۔ آج بھی جب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم مینج کر لیں گے، مسئلہ اکانومی کو مینج کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں۔ ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں کہ ہم نے جو پچھلے 30 سالوں میں اس اکانومی کا جو سٹرکچر ایوالو کر لیا ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ 30 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس میں سرمایہ کار بھی آنے ہیں، بزنسز بھی لوگوں نے کرنے ہیں۔ سال 2 سال کی کم از کم ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں آپ ایک پلاننگ کرتے ہو۔ جنہوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ اس سے زیادہ آگے 5 سے 10 سال کا جا رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جو مدت آئینی 3 مہینے میں ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ آنا ہے اور ہم الیکشن کی تاریخ تک دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام میں ایک بددلی پھیل رہی ہے، ایک بے چینی پھیل رہی ہے۔ یوتھ ڈس ایلیوژنڈ ہو رہے ہیں اس پورے نظام کے ساتھ، اس پورے ملک کے ساتھ ڈس ایلیوژنڈ ہو رہے ہیں۔ کل ایک بم شیل جو ہے نا وہ گرا ہے کہ جی شیل کمپنی، جو ڈچ شیل کمپنی بہت پرانی، دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جی وہ پاکستان سے ایگزٹ لے رہے ہیں۔ اب ان کے ایگزٹ لینے کی بھی یہی 3 وجوہات ہیں بنیادی طور پہ کہ جی انفلیشن اتنی زیادہ ہے، اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے پروفٹ جو ہے نا وہ ریپیٹریٹ نہیں کر پائے، پھر یہ ہے کہ 2 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس میں آئل کی شارٹیجز ہوئی تھیں، اس میں تمام آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہے ان کو بھی گھسیٹا گیا انویسٹیگیشنز میں، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ آپ یوتھ سے بات کر کے دیکھ لیں، یوتھ جو ہے وہ ڈس ایلیوژنڈ ہیں، یونیورسٹی دھڑا دھڑ گریجویٹ پیدا کیے چلے جا رہی ہیں، آگے جابز نہیں ہیں، انڈسٹری لگ نہیں رہی۔ جب انڈسٹری لگ نہیں رہی، پیچھے سے یوتھ جو ہے نا وہ ڈگریاں لے کے آگے آ رہے ہیں، کاروبار ہو نہیں رہے۔ کون سا مطلب ملک ہوگا کہ جہاں 37% مہنگائی ہو، 22% 21% جو ہے نا وہ آفیشیل لینڈنگ ریٹ ہو، کوئی کاروبار ہوں گے اس پہ؟ تو خدا را اس ملک کے ساتھ رحم کریں۔ یہ سیاستدان جو اپنا کھیل کھیل رہے ہیں وہ ان کی سمجھ ہم ساروں کو آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کو دیکھتے ہماری اپنی عمریں گزر گئیں، اور پچھلے 30-35 سال سے تو ہم نے دیکھ لیا۔ اب یہ سیاستدان سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی اگلی نسل کو یہ اپنا سیاسی سرمایہ منتقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے آ کے غلط اور صحیح اور جو اپنا نیریٹو کا کھیل ہے اس کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول ایک بنا ہوا ہے، انفارچونیٹلی اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے۔ کچھ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت میں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو الیکشن کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہیں۔ اگر فرض کریں مان لیا کہ الیکشن کو 6 مہینے سال کے لیے آگے بھی لے جائیں گے، سو واٹ، الیکشن تو آپ کو کروانا پڑیں گے، اور جتنی دیر تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی، عدم استحکام ہوگا، سیاسی غیر یقینی ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا کاروبار بھی تباہ رہے گا، آپ کی عام پبلک جو ہے نا وہ بھی پریشان رہے گی، تو ایک کمپلیٹ کیوس رہے گا۔ تو اگر اس ملک کے ساتھ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کچھ سیاستدان اور یہ ہمارا پورا نظام رحم کرے، تو اس میں اب ضرورت ہے کہ اس میں کلیئرٹی لائی جائے، اس میں استحکام لایا جائے، اس میں جو غیر یقینی کے جو حالات اور عناصر ہیں اس کو پیچھے کیا جائے، جو بھی کرنا ہے، اور اس کو لے کے آگے چلیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر آگے جا کے حالات جو ہیں وہ ایسا ٹرن بھی لے سکتے ہیں جو شاید ان سیاستدانوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دیتے رہ گئے گا پاکستان خبر ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر، اور آپ سے انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔